الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ جو رکوع پڑھا گیا ہے وہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے۔ گزشتہ ہفتے ہمارے سامنے سورہ بقرہ کے متعلق 3 باتیں آئی۔ ایک تو سورہ بقرہ کا مختصر تعارف آیا، دوسرے نمبر پر سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ کے درمیان میں کیا ربط تھا وہ بھی بیان کیا گیا، اور تیسرے نمبر پر سورہ بقرہ کے پڑھنے کے کیا فضائل ہے یہ بھی ہمارے سامنے تفصیل کے ساتھ گزشتہ ہفتے آیا۔ آج ہم جو ہے قرآن کریم کی اس دوسری سورت کا پہلا رکوع سمجھیں گے۔ اس رکوع کی پہلی آیت ہے الف لام میم۔ الف لام میم کا ترجمہ الف لام میم ہی ہے۔ اس کا معنی اور اس کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ راز قول یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی اس کے معنی کو جانتے ہیں۔ ایسے حروف جو صورتوں کے شروع میں آتے ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی الگ الگ کر کے پڑھنے والے حروف۔ ایسے حروف قرآن کریم میں 29 صورتوں کے شروع میں ہیں، اس میں سے 26 صورتیں تو مکی ہیں، اس لیے کہ مکی دور میں قرآن کریم کا چیلنج زیادہ تھا کہ اگر تم کو تمہاری فصاحت پر فخر ہے تو قرآن جیسا ایک حرف ایک صورت لا کر دکھاؤ۔ اس لیے اس کے شروع میں حروف مقطعات اس لیے رکھے گئے مکی صورتوں کے شروع میں کہ یہ حروف میں حروف تہجی یعنی الف با تا ہے، الف لام میم۔ اللہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ قرآن کریم بھی انہی حروف سے بنا ہے جن حروف کو تم بولتے ہو۔ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ قرآن میں شک ہے تو لاؤ ایک صورت ایسی۔ تمام تر صلاحیتیں انہوں نے صرف کی لیکن ایک صورت بھی نہیں بنا سکے۔ یہ الف لام میم جو حروف مقطعات ہے اس میں کئی صورتیں تو ایسی ہیں کہ جس کے شروع میں ایک حرف ہے، جیسے قوف، صاد۔ بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے شروع میں 2 حروف ہے، طٰہٰ، یاسین، 2 حروف۔ بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ ان کے شروع میں 3 حروف ہے، الف لام میم، الف لام را۔ بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے شروع میں 4 حروف ہے، الف لام میم را۔ اور بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جس کے شروع میں 5 حروف ہے، جیسے کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ تو ایسے مختلف طریقے سے حروف مقطعات قرآن میں موجود ہیں۔ اس کا قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں وہ 2 قسم کی آیتیں ہیں۔ ایک آیت وہ ہے جن کو شرعی اصطلاح میں محکمات کہا جاتا ہے۔ محکمات کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے الفاظ بھی معلوم ہو اور جس کی مراد بھی معلوم ہو، یعنی اس کا معنی بھی ہم کو معلوم ہو اور اس کا مطلب بھی معلوم ہو، اور قرآن کریم میں زیادہ تر آیتیں ایسی ہی ہیں۔ دوسری قسم کی وہ آیتیں ہیں جن کو متشابہات کہا جاتا ہے، کہ جن کے پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، کہ ایک تو وہ ہے کہ جس کے الفاظ تو معلوم ہو، ترجمہ تو معلوم ہو، لیکن اس کی مراد معلوم نہ ہو۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن اپنی پنڈلی کو کھولے گا، یہ صورت میں موجود ہے 29ویں پارے میں۔ تو ساق کا لفظ موجود ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے پنڈلی، لیکن اللہ کی پنڈلی کیسی ہوگی، کیسے کھولے گا، اس کی مراد ہم کو نہیں معلوم ہے۔ وہ اللہ ہی اس وقت کس طریقے سے کریں گے وہ اسی وقت معلوم ہوگا۔ تو ترجمہ تو معلوم ہے لیکن اس کی مراد نہیں معلوم ہے۔ ایک متشابہات کی قسم یہ ہے کہ جس کا معنی بھی معلوم نہیں ہے، جیسے الف لام میم، یہ بھی متشابہات ہے، یعنی ایسا لفظ ہے کہ جس کا معنی بھی ہم کو نہیں معلوم ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوگا کہ جب اس کا معنی ہی معلوم نہیں ہے تو الف لام میم جیسے حروف کو لانے کا کیا فائدہ؟ تو ایسے حروف کے لانے کے 5 فائدے ہیں۔ نمبر 1، ان حروف کو پڑھنے سے اللہ ثواب دے گا، چاہے معنی معلوم نہیں ہے لیکن پڑھو ثواب ملے گا۔ 3 حروف ہے، 30 نیکیاں مل جائے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم یہ مانیں گے کہ یہ آیت بھی اللہ نے اتاری ہے، یعنی اس پر ایمان لائیں گے تو ایمان لانے کا بھی ثواب ملے گا۔
تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جیسے ہی ہم قرآن کریم کھولیں گے اور پہلی آیت ہوگی الف لام میم، جس کا معنی معلوم نہیں ہوگا، تو ہم فوراً اللہ کے سامنے اپنی جہالت کا اقرار کریں گے کہ اللہ ہم کو کچھ نہیں معلوم ہے، تو بتائے گا تو معلوم ہوگا ورنہ کچھ نہیں معلوم ہوگا۔ یہ فائدہ ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ نے ان حروف کے ذریعے سے کفار مکہ کو چیلنج کیا ہے کہ دیکھو پورا قرآن کریم حروف تہجی سے بنا ہے، اگر تمہارے میں طاقت ہو، صلاحیت ہو تو لاؤ قرآن۔ پانچواں فائدہ اس کا یہ ہے کہ عقل مندوں کے لیے امتحان ہے۔ عقل مند آدمی جو ہوتا ہے نا، جس کو علم کی طلب ہوتی ہے، اس کو ہر لفظ کی تحقیق کرنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ تحقیق تم وہاں کرو جہاں ہم کہے، جہاں ہم منع کرے وہاں رک جاؤ۔ اسی لیے الف لام میم کی تحقیق کرنے سے روکا گیا ہے۔ اس کی تحقیق کے پیچھے مت پڑو، صرف اتنا کہہ دو کہ اس کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے، بس یہ بات ختم۔ تو یہ 5 فائدے ہیں۔ یہ پہلی آیت ہوئی۔ دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں ذرا بھی شک نہیں ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہوا، اب اس کا مطلب سمجھیں۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوگا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اس میں شک نہیں ہے، لیکن ہم غیر مسلموں کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں شک کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یا تو وہ یہ کہہ رہے کہ قرآن کی یہ آیت ٹھیک نہیں ہے، اور قرآن یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ تو شک کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک شک وہ ہو کہ کتاب میں غلطی ہو، اور ایک شک اس وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ دماغ میں غلطی ہو۔ تو کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس کے پڑھنے والے اور اس کے سمجھنے والے میں غلطی ہے، اس کے لیے شک ہے۔ اگر وہ صحیح طلب سے اس کو دیکھے گا تو اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا لا ریب فیہ۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوگا کہ یہ قرآن کریم تو ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اصل یہاں پر سوال کرتے ہیں بہت سارے غیر مسلم جو ہے، ایسی آیتوں کو لے کر ہم پر سوال اٹھاتے ہیں کہ قرآن کریم نے ایک جگہ پر ایسا کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسا فرما رہے کہ ہم نے تم کو دونوں راستے بتا دیے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ تو اللہ نے جب ہدایت دے دی تو ہر نماز میں ہدایت مانگنے کی کیوں ضرورت ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کیوں کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت کی 2 قسمیں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی اور ہمارے میں بھی ایسا ہی چلتا ہے کہ ہم سے کوئی راستہ پوچھے گا تو ہم اس کو 2 طریقے سے راستہ بتائیں گے۔ ایک تو یہ کہیں گے کہ بھائی آگے جانا، آگے سے لیفٹ جانا، پھر رائٹ جانا، راستہ مل جائے گا، یعنی راستہ بتا دینا۔ اور دوسرا ہم ایسی ہدایت کرتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ بھائی بیٹھ جا میری بائک پر، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، یعنی راستے پر پہنچا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں راستے دکھائے ہیں وہاں صرف بتانا ہے کہ یہ راستہ ہے، اور جہاں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں وہاں پر چلانے کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم کو چلا، دیکھ تو لیا ہے لیکن جب تک تیری توفیق نہیں ہوگی چل نہیں پائیں گے، اس کے لیے چلنے کی دعا ہے۔ تو قرآن کریم جو ہے ایسے لوگوں کو جو حق کی تلاش میں ہوتے ہوں، دیکھو یہاں پر متقین کا معنی وہ نہیں ہے جو ایک ہم لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کے بھی یہ متقی آدمی ہے۔ یہاں پر متقی کا ترجمہ ہے کہ جو حق کی تلاش میں ہو، چاہے غیر مسلم ہو، لیکن اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے کہ مجھے صحیح راستہ تلاش کرنا ہے، اور وہ قرآن کو اگر کھولے گا تو قرآن اس کو ہدایت کر دے گا۔ ھدی للمتقین، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر اس طریقے سے بتلایا کہ جو بھی حق کی تلاش کرے گا اس کو قرآن کریم ہدایت دے گا۔ اب یہ بھی سمجھ لے کہ ہدایت کے 3 درجے ہوتے ہیں، 3 درجے۔ ایک تو آدمی کافر تھا، اللہ نے اس کو ہدایت دی تو کفر سے وہ اسلام میں آیا، اس کافر کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے اسلام میں آنے کے لیے۔ ایک اسلام میں آ چکا تو اب اس کو گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ سے بچنے کے لیے بھی اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے، تو وہاں پر بھی ایمان والے کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ پھر جو گناہ کبیرہ اور گناہ صغیر یعنی چھوٹے بڑے گناہوں سے بچتا ہے، اس کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پہنچنے کے جو اور درجات ہیں اس میں بھی ترقی کرے، اس کے لیے بھی اس کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر ہر ایک ہدایت کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم دعا کر کے آئے کہ اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیے ہیں، تو جن پر انعام ہوا ہے وہ اس لیے ہوا کہ وہ قرآن کے راستے پر چلے، تم بھی چلو تم پر بھی انعام ہوگا، یہ بتایا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ، یہ دوسری آیت ہوئی۔ تیسری آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کی، جو متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، جب اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے تو ان میں کیا خوبیاں پیدا ہوتی ہیں؟ تو 5 خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان میں سے تیسری آیت میں 3 خوبیوں کو بیان کیا ہے۔ اب ہم جو ہے اگر ان چیزوں میں کمی ہو تو ہم اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ یہ چیزیں ہمارے میں بھی پیدا فرما، اس لیے ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر بتایا کہ اللہ جب ہدایت دیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ پہلے اس میں کیا چیز پیدا کریں گے؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقی اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دیکھی ہوئی چیزیں نہیں ہوتے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔
اب اس کو سمجھ لے کہ ایمان بالغیب کس کو کہیں گے. ایمان کہتے ہیں کسی کی بات کا اس پر اعتماد کر کے مان لینا. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ ایسا ہے, ہم نے اس بات پر اعتماد کر کے مان لیا. جنت ایسی ہے, مان لی. جہنم ایسی ہے, مان لی, کیونکہ وہ صادق اور امین ہیں, ہم نے ان کی بات پر اعتماد کیا اور مانا. اسی کا نام ہے ایمان. جاننے کا نام ایمان نہیں ہے. کفار مکہ ان تمام چیزوں کو جانتے تھے. آج کے بہت سارے غیر مسلم بھی سب کچھ جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں, اس لیے ان کا ایمان نہیں. غیب کس کو کہیں گے؟ غیب کہیں گے کہ جو حواس خمسہ یعنی ہمارے جو 5 اعضاء ہیں جس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں, آنکھیں ہیں, منہ زبان ہے, کان ہے, دل و دماغ ہے اور ہمارے اعضاء ہے, اس سے اور ہماری عقل سے جو چیز حاصل نہ ہو اسی کو غیب کہیں گے. کہ اس غیب کو حاصل کرنا ان 2 چیزوں کا کام نہ ہو. جیسے جنت کو سمجھنا یہ عقل سے سمجھ میں نہیں آئے گی, جہنم کو سمجھنا عقل سے سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے ایمان بالغیب یعنی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائیں ان تمام باتوں کو ماننے کا نام ایمان ہے. اسی کو ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا, رسولوں پر ایمان لایا, کتابوں پر ایمان لایا, تقدیر پر ایمان لایا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لایا. یہ ہوا ایمان بالغیب. تو ہم دیکھیں کہ اس میں کہیں کمی تو نہیں ہے. اگر نہیں ہے اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ اور ترقی دے گا. دوسری خوبی کیا پیدا کرتا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں. دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں یہ نہیں فرما رہے کہ جو نماز کو پڑھتے ہیں, پڑھنا نہیں کہہ رہے, قائم کرنا. قائم کرنا اصل کہتے ہیں یہ تقویم سے بنا ہے, یعنی تیر کو سیدھا کرنے کو کہا جاتا ہے. نماز کو قائم کرنا کس کو کہیں گے؟ تعریف سننا. فرائض, واجبات, سنن, مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے خشوع خضوع کے ساتھ جماعت کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے کو کہا جاتا ہے نماز کو قائم کرنا. اور یہی چیز دوسرے میں بھی پیدا کرنا. جیسے میرے اندر اگر نماز کے اندر اہتمام آیا ہے تو میں دوسروں میں بھی پیدا کروں, تب نماز قائم ہوگی. تو یہ چیز بھی اللہ تبارک تعالیٰ جب ہدایت دیتا ہے تو انسان کی زندگی میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے. تیسری صفت کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بھی ہم کو جسمانی مالی جو بھی رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب دیکھو یا اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسا لفظ استعمال کیا ہے. یہ کہا ہے کہ ہم نے جو دیا ہے, یعنی تمہارے پاس جو مال و اسباب ہے اس کے مالک تم نہیں ہو, تم خزانچی ہو کہ اللہ جہاں بولے دے دو. تم مینیجر ہو, مالک تو اللہ ہے, اللہ بولے کہ یہاں تو دے دو. تو آدمی اگر اس دل میں بٹھا دے کہ اس میں اللہ ہی کا سب کچھ ہے, وہ جیسے ایک شاعر نے کہا جان دی تو دی ہوئی اسی کی ہے, حق تو یہ ہے کہ اس کا حق ادا نہ ہوا, سب کچھ اسی کا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لفظ میں بتایا اس کے اندر زکوٰۃ بھی آ گئی, واجب صدقات بھی آ گئے, اہل و عیال پر خرچہ کرنا بھی آ گیا, جتنے بھی خیرات کے کام ہیں وہ سب کچھ اس میں آ گئے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس تیسری آیت میں 3 خوبیوں کو بیان کیا. اس میں پہلا جو کام تھا وہ ایمان سے تعلق رکھتا تھا کہ ایمان اچھا ہو, اور دوسری 2 چیزیں تھیں وہ اعمال سے تعلق رکھتی ہے. ہم جو اعمال کرتے ہیں وہ 2 طریقے کے اعمال ہیں. ایک وہ ہے کہ جس کے اندر بدن یعنی جسم لگتا ہے, جیسے نماز ہے کہ ہمارے ہر باڈی کا حصہ اس میں حرکت میں رہتا ہے, اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ جس میں مال لگتا ہے. تو جتنے بھی بدنی اعمال تھے اس کے لیے اللہ نے کہا نماز قائم کرو, اس کے اندر سب آ گیا. اور مالی جتنی بھی عبادت تھی اس کے لیے اللہ نے کہا خرچ کر دو, تو جتنے بھی اعمال تھے ان دونوں میں آ گئے. تو یہ تیسری آیت کا خلاصہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق دے. چوتھی آیت اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کی, اس میں ایمان والوں کی اور 2 خوبیوں کو بیان کیا ہے. میں ایک دم خلاصے بند بات کر رہا ہوں تاکہ یہ چیزیں ہم کو سمجھنی ہے اور زندگی میں لانے کی ہم سب کو کوشش کرنی ہے. اب اس پر میں واقعات اور لمبا بات کروں تو یہ مضمون ٹوٹ جائے گا. تو اس چوتھی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اس آیت کو بڑے غور سے سمجھ لے. متقی لوگ وہ ہیں جو کچھ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں, چاہے پھر وہ قرآن ہو چاہے پھر وہ حدیث ہو. اس لیے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے, تو ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہوں. آگے بیان کیا وما انزل من قبلک, اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا یعنی جتنی کتابیں آپ سے پہلے نازل ہوئی اس پر بھی وہ ایمان لاتا ہوں. اب اس میں تورات آ گئی, انجیل آ گئی, زبور آ گئی, جتنے بھی صحائف پہلے اترے ہیں ان تمام پر ایمان لانا ہے. لیکن دونوں پر ایمان لانے میں فرق ہے. قرآن پر ایمان لانے میں اور دوسری کتابوں پر ایمان لانے میں فرق ہے. قرآن پر ہم تفصیلی ایمان لائیں گے, یعنی قرآن کو بھی مانیں گے اور قرآن کی ہر بات پر عمل بھی کریں گے, اور ان تمام کتابوں پر صرف اجمالی ایمان لائیں گے. اتنا صرف ایمان لائیں گے کہ اللہ نے ان چیزوں کو نازل کیا تھا.
اب ہوگی تو اس میں تحریف ہو چکی ہے, بدل دیا ہے ان لوگوں نے, اس لیے ہم اس پر عمل کریں گے نہیں. اسی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ختم نبوت کا عقیدہ بھی بیان کیا ہے, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, اس کا عقیدہ بھی اس آیت میں ہے. کیسے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر یہ تو کہا کہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا وہ, اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا وہ, اس پر ایمان لاؤ, لیکن یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لاؤ. معلوم یہ ہوا کہ پہلے کا تذکرہ تو ہے, لیکن بعد میں اب چونکہ کوئی نبی نہیں آنے والا, کوئی شریعت نہیں آنے والا, اس لیے اس پر ایمان لانے کا کوئی تذکرہ نہیں. لیکن دوسری جو کتابیں تھی, تورات, انجیل, زبور, اس میں بعد میں ایمان لانے کا تذکرہ بھی موجود ہے, کیونکہ بعد میں قرآن آنے والا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. ختم نبوت کی دلیل اس سے ثابت ہوئی. اس لیے قادیانی لوگ جو اپنے آپ کو ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں, ابھی یہ فرقہ بہت وجود میں آ رہا ہے, تنہائیوں میں چھپ کر یہ لوگ دعوتیں چلاتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے, بلکہ غلام محمد قادیانی جو تھا مرا, وہ آخری نبی ہے. ان کا عقیدہ لوگوں کو پلاتے ہیں. تو ہمارے سامنے ایسے دلائل موجود ہونے چاہیے. اس لیے ہم کبھی بھی ان بات کریں تو ایسا نہ کہیں کہ جیسے ایک حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کبھی ایسا نہ کہے. یہ کہے اس حدیث کا ترجمہ کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. نبی تو آئیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. ایسا کہنا ہے کہ کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. تو یہ خیر, یہ تو عقیدے کی بات آ گئی. 5ویں نمبر کی خوبی اللہ نے بیان کی, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا کہ مولانا جب آپ نے غیب کی باتوں کو بیان کیا تو غیب کی باتوں میں تو آخرت بھی تو تھی, اللہ نے اس کو الگ سے کیوں بیان کیا؟ اسی لیے کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے. آخرت کا عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا, اعمال اتنے مضبوط ہوں گے. جس کو یہ فکر ہوگی کہ مجھے اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے, وہ کبھی نمازوں کو نہیں چھوڑے گا, وہ کبھی مال میں گھوٹالے نہیں کرے گا. اس کو معلوم ہے کہ اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے. اور کافر بھی اگر اس آخرت کے عقیدے کو رکھے گا تو وہ بھی حق کی تلاش میں لگے گا. اس لیے اللہ نے اس عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے واپس بیان کیا, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. یہ لوگ متقی اس لیے ہیں کہ ان کا آخرت کا عقیدہ مضبوط ہے. اس لیے آخرت کو بار بار سوچے کہ مجھے مر کر جانا ہے اور اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے 5ویں آیت میں یہ 5 صفتیں بیان کر کے بیان کیا کہ جس میں یہ خوبیاں ہو, کوالٹی ہو, کہہ دو اولئک علی ھدی من ربہم, یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہے اپنے رب کی جانب سے, یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے. دیکھو یہاں پر ایک نقطے کی بات بتاؤں, یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے علی لفظ عربی میں استعمال ہوا ہے, یعنی ہدایت کے اوپر ہے. یہ لوگ ہدایت میں نہیں چل رہے, بلکہ ہدایت جو ہے اس کے بھی اوپر ہے. گویا کہ ہدایت ان کے قبضے میں آ جاتی ہے جب یہ 4-5 چیزیں ان کی زندگی میں ہوتی ہے, پھر اللہ ان کو ہدایت پر چلاتا ہے. اس لیے اللہ نے اولئک علی ھدی من ربہم, کہ وہ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہے. جو ہدایت پر ہوگا, سیدھے راستے پر ہوگا, وہ منزل پر پہنچے گا. اصول ہے دنیا کا بھی کہ بھائی سیدھے راستے پر ہوگا, بمبئی کے راستے پر ہوگا تو بمبئی پہنچے گا. اسی لیے جو بمبئی پہنچے گا اس کا مقصد پورا ہوگا تو کامیاب ہوگا. ایسے اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہے. جب ہدایت پر ہے تو آگے بیان کیا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب بھی ہیں. مفلحون ایسی کامیابی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بعد ناکامی نہ ہو. دنیا کی کامیابی میں تو ناکامی ہوتی ہے, لیکن وہاں کی کامیابی ایسی ہے کہ جس میں ناکامی نہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 5 آیتوں میں ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا. اب آگے کی 2 آیت میں کافروں کا تذکرہ ہوگا اور اس کے بعد کی 13 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ ہوگا. اس لیے کہ انسانوں کی یہی 3 جماعت ہے, ایمان والے, نہ ماننے والے اور دونوں کے درمیان کے. تو نہ ماننے والے جو دونوں کے درمیان کے وہ آستین کے ساتھ ہوتے ہیں, منافق, اس لیے ان کا تذکرہ 13 آیتوں میں ہے. اب آگے کی 2 آیت بھی ہم مختصر سمجھ لے تاکہ آج کا رکوع مکمل ہوئے. آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے. کافر ہے ترجمہ میں نہیں کر رہا ہوں, جنہوں نے کفر پر اڑ گئے ہیں, یعنی ان کو سمجھنا ہی نہیں ہے, ورنہ تو کافر بھی ایمان میں داخل ہوتے ہیں. تو جو لوگ کفر پر اڑ چکے ہیں برابر ہے ان کے لیے انذرتہم ام لم تنذرہم, کہ آپ ان کو ڈراوے یا نہ ڈراوے, لا یؤمنون, وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. کیونکہ ان لوگوں نے اپنی صلاحیت حق کی جو تھی اللہ نے دی تھی اس کو ختم کر دیا. یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تو بتایا کہ ان کو ڈرانا نہ ڈرانا کوئی فائدہ نہیں دے گا, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا کہ آپ دعوت مت دو. کیسی عجیب آیت ہے. اس میں یہ تو بتایا گیا کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, لیکن یہ ساتھ میں نہیں کہا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دعوت مت دو. ایسا نہیں کہا, دعوت تو دو, اس لیے کہ داعی کا فائدہ تو ضرور ہوگا. داعی کو دعوت دینے سے اس کے خود کے عمل مضبوط ہو جائیں گے. اس میں ہم کو بڑا سبق ہے کہ اگر ہم ہمارے اسٹاف کو, ہمارے ساتھ رہنے والوں کو اگر نماز کی دعوت دے تو ہمارا کام دعوت دینا ہے, اس کو پکڑ کر لانا ہی ہماری ذمہ داری نہیں ہے, وہ اللہ ہدایت دیتا ہے. اس لیے ہم یہ سوچ کر اتنی مرتبہ میں نے دعوت دی پھر بھی آتا نہیں, ایسا بدگمانی نہ کرے. بھائی میں نے کام کیا, مجھے ثواب مل گیا, میں بار بار کہتا رہوں گا, اللہ انشاءاللہ ہدایت دے گا.
آج کل کیا ہے کہ ہم دین کا کام کرتے کرتے بہک جاتے ہیں, لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. 4 نمازیں زیادہ پڑھ لی, ہم نے باہر بیٹھنے والوں کی برائیاں کر دی. تو ہم بچے کہ اللہ تو نے توفیق دی ہے تو میں مسجد میں ہوں, اگر تو توفیق نہیں دے گا تو میں اذان بھی نہیں سننے کے قابل ہوں. اس کے لیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے. یہاں پر ایک لفظ آیا ہے کہ آپ ان کو ڈراوے یا نہ ڈراوے. دیکھو یہ لفظ ہے نا, انذار اس کو کہتے ہیں. اس لیے نبی کو نذیر بھی کہا جاتا ہے, ڈرانے والا, اور بشیر بشارت دینے والا. لیکن ڈرانے والا ڈاکو اور چور والا نہیں. ماں باپ جیسے بچے کو ڈراتے ہیں کہ بچے وہاں مت جانا, آگ ہے, تو ڈرایا تو صحیح, لیکن شفقت والا ڈرانا. تو انذار میں شفقت ہوتی ہے کہ امت کو جب نبی ڈراتا ہے تو بڑی شفقت سے کہ بچ جاوے. یہی حال امتیوں کا ہونا چاہیے کہ اگر کسی کو دین کی دعوت بتاوے تو شفقت کے ساتھ کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے, طنز کرتے ہوئے نہیں, پڑھتا نہیں ہے تو کرتا نہیں ہے, یہ نہیں مزاج ہونا ہے. ہاں اس شفقت کے ساتھ اس کو بتاوے کہ اگر تو نہیں کرے گا تو جہنم میں جلے گا. تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں نا تو جہنم میں جلے, اس لیے تو بھی میرے ساتھ چل. محبت والا ڈرانا جو ہو اس کو انذار کہا جاتا ہے. اس کے لیے یہاں پر انذار کا لفظ استعمال کیا ہے. خیر اللہ تبارک تعالیٰ نے اخیری آیت جو 7ویں آیت ہے اس رکوع کی بیان کیا, ختم اللہ علی قلوبہم, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی. وعلی ابصارہم غشاوہ, اور ان کے آنکھوں پر پردے ڈال دیے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں بتا دیا کہ ان لوگوں کو حق کیوں سمجھ میں نہیں آتا ہے, اس لیے کہ انہوں نے, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے, اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ باقی رہتا ہے. ایسے ہی جب گناہ کرتا رہے گا تو وہ سیاہ ہو جاتا ہے, پھر حق بات اس کے اندر جاتی نہیں ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر مہر نہیں لگائی ہے. یہ آیت پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے جب مہر لگا دی, اللہ نے ہی دل بند کر دیے, تو پھر جو ہے وہ حق بات کیسے, ہدایت ان کو کیسے ملے گی؟ تو اللہ نے مہر لگائی نہیں ہے, اللہ نے صرف بتایا ہے, بنایا نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آدمی, اس کو کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹر کہ بھئی تمہارا علاج یہاں نہیں ہوگا, تم کہیں اور چلے جاؤ. تو ڈاکٹر جو ہے بتاتا ہے, بناتا نہیں ہے. وہ بیماری ڈاکٹر نہیں دیتا ہے, وہ خود پیدا کرتا ہے, اس کے کوئی اسباب ہوتے ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے صلاحیت جو دی تھی ہر دھرمی اور ضد کی بنیاد پر. دیکھو ضد بہت خطرناک بیماری ہے, اگر ہمارے سامنے ہم غلط ہو اور کوئی حق بات بتاوے تو مان لو. ضد کی بنیاد پر اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے, اس لیے ان میں ضد موجود تھی. تو اللہ نے ان کے کانوں میں ڈانٹ آتی ہے نا, وہ بوچھ, اس کے لیے دیکھو اللہ نے 2 لفظ استعمال کیے. کان میں چونکہ آواز ہر طرف سے آتی ہے, اس کے لیے اللہ نے کہا کہ ڈانٹ ڈال دی ہے تو آواز جاوے ہی نہ. اور دل میں بھی ہر طرف سے خیالات آتے ہیں, اس لیے یہاں پر بھی ڈانٹ ہے, یعنی بوچھ جس کو کہیں گے, ڈال دیا ہے, جاوے ہی نہ ہدایت. اور جہاں آنکھوں کی بات آئی اللہ نے وہاں ڈانٹ کی نہیں, یعنی مہر نہیں لگائی ہے, خالی پردہ ڈال دیا. چونکہ آنکھوں کے سامنے پردہ بھی آ جائے گا تو کچھ دکھے گا نہیں, اس کے لیے دونوں میں اللہ نے تعبیر بدل کر استعمال کی ہے. چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو جیسا سمجھ میں آوے ایسا کلام پیش کرتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کے آنکھوں پر پردے ڈال دیے, اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہماری پوری حفاظت فرماوے, اور اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت کے راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرماوے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.